बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, एतमाद और बाहमी तरक्की का फ़रोग़। ये मौजू उन लोगों के लिए है जो अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाना चाहते हैं और अपने ईमान के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और तरक्की दोनों हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। इस्लाम की एक गहरी तालीम ये है, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस तसव्वुर को अमली तौर पर कैसे अपनाया जा सकता है? इसका मतलब है दूसरे शख्स के जज्बात, मुश्किलात और ख्वाबों को समझना और इनके साथ हमदर्दी करना, इनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरियात जितना अहम समझना और सबसे बढ़कर ऐसा माहौल फ़राहम करना जहां दोनों फ़रीक़ैन को अपनी कदर और एहतराम का एहसास हो। मिसाल के तौर पर, अगर आपका साथी या दोस्त अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है तो इनके सफ़र में इनका साथ दें, ना कि इन पर तनकीद करें। अगर वो किसी ज़ाती चैलेंज का सामना कर रहे हैं तो इनके लिए वो कंधा बने जिस पर वो भरोसा कर सकें। जब हम दूसरों से बेलौस मोहब्बत करते हैं तो हमें अपनी ज़ात के साथ अल्लाह की मोहब्बत का एक नया और खालिस रुख नज़र आता है। ईमान के तनाज़र में फ़र्द की तरक्की का सफ़र, सच्चे ताल्लुकात हम आहंगनी का मुतालबा नहीं करते बल्कि इनफरादियत का एहतराम करते हैं। हर शख्स की तरक्की का सफ़र मुख्तलिफ होता है, जो इनके तजर्बात, आजमाइशों और रूहानी जद्दोजहद से तश्कील पाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, और ये कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। किसी की तरक्की की हमायत का मतलब है इनकी इल्म हासिल करने की कोशिशों को सराहना और इनकी हौसला अफजाई करना, इनकी कामयाबियों का जश्न मनाना चाहे वो आपके रास्ते से मुख्तलिफ हो। सब्र का मुजाहरा करना जब इनका तरक्की का सफ़र सुस्त या आपकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई साथी कुरान हिफ्ज़ करने की कोशिश कर रहा हो तो इनके लिए वक्त और सब्र का मुजाहरा करें। अगर कोई दोस्त ज़िंदगी के किसी नए मरहले का आगाज़ कर रहा हो तो इनके लिए दुआ करें और जज्बाती मदद फराहम करें। इस इनफरादियत को तस्लीम करना और इसका एहतराम करना बाहमी एतमाद और ताल्लुकात को गहरा करता है। मुश्तरका दीनी मशकों और रूहानी रहनुमाई का किरदार। ईमान दिलों को जोड़े और तरक्की को परवान चढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। मुश्तरका दीनी मशकों में हिस्सा लेना ताल्लुकात को हम आहंगनी और बाहमी हौसला अफजाई के ज़रिए मजबूत करता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे मुश्तरका दीनी मशकें आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकती हैं। इकट्ठे नमाज पढ़ना। नमाज न सिर्फ हमें अल्लाह से जोड़ती है बल्कि दिलों को एक दूसरे से भी करीब करती है। इकट्ठे इल्म हासिल करना, इस्लामिक क्लासेस में शिरकत करना, कुरान पर गुफ्तगू करना या एक दूसरे के साथ सीखे गए असबाब को शेयर करना, दोनों अफराद की तरक्की के लिए बहुत मुफीद है। एक दूसरे के लिए दुआ करना, दिल से दुआ करना, चाहे वो आपके साथ हों या आपकी गैर मौजूदगी में, ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। मिलकर सदका देना, अल्लाह की राह में इकट्ठे सदका देना खिदमत और ताउन का जज्बा पैदा करता है। रूहानी रहनुमाई भी बहुत अहमियत रखती है। कोई उस्ताद, आलिम दीन या तजर्बाकार रहनुमा मुश्किलात को समझने, गलत फहमियों को दूर करने और ईमान में तरक्की की तरगीब देने में मददगार हो सकता है। बाहमी तरक्की का फ़रोग़ सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं बल्कि साथ बढ़ने का अमल है। यह खालिस मोहब्बत, एक दूसरे की इनफरादी जद्दोजहद की हमायत और मुश्तरका दीनी मशकों के ज़रिए अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का अहद है।
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے رشتوں میں اعتماد اور محبت کو پروان چڑھائیں۔ معافی اور صلح کو اپنانا، ایمان کے اندر معافی کی طاقت کو پہچاننا۔ تعلقات میں صلح کے تصور کو سمجھنے کی اہمیت، ایمان پر مبنی جماعتیں معافی اور صلح کے عمل کو کیسے سہولت فراہم کر سکتی ہیں۔ ایمان میں معافی کی طاقت کو پہچاننا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معافی ایک ایسا عمل ہے جو صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ معاف کرنے والے کو بھی سکون اور اللہ کی رضا عطا کرتا ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے غلط فعل کو درست تسلیم کریں، بلکہ اپنے دل کو نفرت اور غصے سے آزاد کرنے کا عمل ہے۔ معافی ہمیں ماضی کے زخموں سے نکلنے اور اپنی روح کو ہلکا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی قریبی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دینا آپ کو اندرونی سکون عطا کرے گا۔ یہ عمل آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ معافی اللہ کی ایک صفت ہے۔ تعلقات میں صلح کے تصور کو سمجھنا، صلح صرف جھگڑوں کو ختم کرنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے اور تعلقات کو نئے سرے سے مضبوط کرنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ صلح کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اختلافات کو محبت اور حکمت سے حل کرنا، یہ تسلیم کرنا کہ غلط فہمیاں انسانی فطرت کا حصہ ہیں اور انہیں بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، میاں بیوی کے تعلق میں اگر کوئی تنازع ہو جائے تو صلح کا مطلب صرف خاموشی نہیں بلکہ دل سے معاف کر کے دوبارہ محبت کا آغاز کرنا ہے۔ دوستوں کے درمیان اگر غلط فہمی ہو تو اس پر بات کر کے اسے دور کرنا اور رشتہ دوبارہ مضبوط بنانا صلح کا بہترین طریقہ ہے۔ ایمان پر مبنی جماعتیں معافی اور صلح میں کیسے مددگار ہو سکتی ہیں؟ ایمان پر مبنی جماعتیں یا کمیونٹیز نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ رہنمائی فراہم کرنا، علماء اور رہنما معافی اور صلح کے قرآنی اور سنتی اصولوں کے ذریعے افراد کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کمیونٹیز ایسے پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں جہاں لوگ اپنے مسائل کھل کر بیان کر سکیں اور حل تلاش کر سکیں۔ دعا، ذکر اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے دلوں کو نرم کیا جا سکتا ہے، جو معافی اور صلح کے عمل کو آسان بناتا ہے۔ کمیونٹیز میں ایک دوسرے کی معافی کے واقعات کو سراہا جاتا ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک مسجد میں اگر دو افراد کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو امام ان کے درمیان صلح کروانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کمیونٹیز کے اجتماعی پروگرام جیسے کہ افطار یا دینی کلاسز افراد کو دوبارہ قریب لانے میں مدد دیتے ہیں۔ معافی اور صلح صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بھی ایک تحفہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں، ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہیں اور ہمارے رشتوں کو محبت اور سکون سے بھرتی ہیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنا اور صلح کرنا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ ایک مضبوط ایمان والے شخص کی پہچان ہے۔ پائیدار تعلقات کی تعمیر میں مشترکہ ایمان کی اقدار کی متحد کرنے والی طاقت، مقصد پر مبنی تعلقات کی اہمیت کو پہچاننا، کمیونٹی سروس اور اجتماعی عمل کا تعلقات کو مضبوط کرنے میں کردار۔ مشترکہ ایمان وہ طاقت ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتی ہے اور ان کے درمیان محبت اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ جب دو افراد یا ایک کمیونٹی مشترکہ اقدار پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت بڑھتی ہے۔ یہ اقدار صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اخلاق، دیانتداری اور ایک دوسرے کے لیے احترام پر مبنی ہوتی ہیں۔
مثال کے طور پر ایک خاندان جہاں ایمان کی بنیاد پر روزانہ دعا اور ذکر کا معمول ہو، وہاں کے افراد کے تعلقات مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں۔ دوستوں کے گروپ جو اپنے ایمان اور اچھے اعمال میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہمیشہ متحد رہتے ہیں۔ ہر مضبوط تعلق کی بنیاد کسی مقصد پر ہوتی ہے۔ جب دو افراد یا ایک جماعت کا مقصد مشترکہ ہو تو اپنی زندگی کو زیادہ بامعنی اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ مقصد پر مبنی تعلقات نہ صرف جذباتی بلکہ روحانی طور پر بھی لوگوں کو قریب لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر اور بیوی جو اپنے بچوں کی تربیت کو دینی اور اخلاقی اصولوں پر کرنے کا مقصد رکھتے ہیں، وہ نہ صرف ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ کمیونٹیز جو غربت کے خاتمے یا تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے، وہ اجتماعی طور پر مضبوط اور متحد ہوتی ہے۔ کمیونٹی سروس اور اجتماعی عمل نہایت اہم ہے کیونکہ یہ لوگوں کو نہ صرف اپنے اندرونی مقصد کے قریب لاتے ہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے ذریعے خوشی اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ کمیونٹی سروس محبت، اتحاد، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ افراد کو ان کے ایمان کی عملی شکل دینے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ جیسے کہ رمضان میں اجتماعی افطار کے پروگرام نہ صرف لوگوں کو کھانے کے لیے جمع کرتے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں محبت اور بھائی چارے کا جذبہ بڑھاتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر یا کسی فلاحی کام میں تعاون کرنے والے لوگ ایک مضبوط تعلق قائم کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مشترکہ اقدار اور مقصد نہ صرف تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ ہمیں اللہ کے قریب بھی لاتے ہیں۔ جب ہم اپنے رشتوں میں ایمان مقصد کو بنیاد بناتے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اجتماعی عمل اور کمیونٹی سروس کے ذریعے ہم اپنے تعلقات کو مزید مضبوط اور اپنی زندگی کو بامعنی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین سے درخواست ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کے دلوں کو محبت اور یکجہتی سے بھر دے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو محبت اور یکجہتی سے بھر دے اور آپ کے تعلقات کو محبت، ترقی اور مضبوط ایمان سے نوازے۔ اللہ حافظ۔